السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کے سامنے آج میں ایک حدیث پاک اور اس کا ترجمہ بتانا چاہتا ہوں، اور کچھ صغیرہ گناہ و کبیرہ گناہ کیسے بن جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ پوائنٹس اور نکات بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے میں حدیث کی عبارت پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ترجمہ کروں گا۔ عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحسنه رواہ مسلم۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تین آدمی ایک ساتھ رہو، فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، تو اپنے ایک ساتھی کو چھوڑ کر دو ساتھی آپس میں سرگوشی یعنی کانا پھوسی بات مت کرو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ، اس لیے کہ یہ سرگوشی کرنا اس ایک ساتھی کو غمزدہ کر دے گا۔ اس لیے میری آپ حضرات سے اور میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کہیں بھی تین آدمی ہوں، اس میں سے ایک ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں، اس لیے کہ جو ایک ساتھی بچ جاتا ہے وہ طرح طرح کی بدگمانیاں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بدگمانی، جیسا کہ حدیث قرآن کریم کے اندر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، چونکہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھی غلط گمان کر لے جس کی بنیاد پر وہ گنہگار ہوگا۔ تو گویا کہ یہ سرگوشی کرنا، ہم ایک گناہگار کا ذریعہ بھی بنیں گے، اس کو گناہگار بنانے کا ذریعہ بھی بنیں گے، اور حدیث پاک کے خلاف ہم خود عمل کر رہے ہیں اور ہم بھی گناہگار ہوں گے۔ اس لیے ہم اس طریقے کی سرگوشی نہ کیا کریں۔ اور کہ دوسری چیز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ مطلب بڑے گناہ تو بہت سارے ہیں اور چھوٹے گناہ تو انگنت ہیں۔ بڑے گناہ جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اور کسی کے اوپر بہتان لگانا، اور اسی طریقے سے چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، کسی کا مال زبردستی لینا، کسی کی زمین کو کھلے طور پر بے ایمانی کرنا، اور بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ لیکن صغیرہ گناہ مطلب چھوٹے گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ دیکھیے، گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو چاہے وہ بڑے گناہ ہو۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح آگ چاہے کم ہو یا زیادہ، اس کا کام ہے جلانے کا، وہ چیز کو جلا دے گی۔ اور دوسری مثال، جس طریقے سے بدن میں کھجلی ہو جائے، چاہے وہ تھوڑا کھجلی ہو بدن میں یا زیادہ، اس کی خاصیت ہے اس جگہ پر کھجاہٹ مچے گی اور وہ شخص اس کھجلی کو کھجائے گا۔ تو ٹھیک گناہ کی مثال بھی اسی طرح ہے، ایک آگ کی طرح، ایک کھجلی کی طرح۔ ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی فکر بھی ہمارے اندر پیدا کریں گے اور گناہوں سے بچائیں گے، اور ہمیں
راہ راست پر چلائیں گے۔ تو دیکھیے چھوٹے گناہ بڑے گناہ کیسے بن جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ بڑے گناہ وہ اس طریقے سے بنیں گے۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ اصرار گناہ، مطلب ایک چھوٹا گناہ ہے لیکن ہم اس کو کسی کے منع کرنے پر بھی، تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر سننے پر بھی، اس کے بارے میں ہم نے حدیث میں سن لیا، تعلیم میں یا کسی کے منہ سے بھائی یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم گناہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر گالی دینا یہ بھی چھوٹا گناہ ہے، اب لیکن منع کیا بھائی گالی بکنا بری بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گناہ کیے جا رہے ہیں، عادت بنا لی، تو اب یہ بڑا گناہ بن گیا۔ نمبر 2، چھوٹا گناہ کو چھوٹا سمجھنا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، یہ نہیں کہ یہ چھوٹا ہے بڑا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ گناہ صغیرہ کو یعنی چھوٹے گناہ کو بڑا گناہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 3 پر پوائنٹ یہ ہے کہ چھوٹے گناہ سے لطف اٹھانا، یعنی انجوائے کرنا، مزہ کرنا، کسی کو گالی دے دی ہنس رہے ہیں، کسی کے تھوڑا مذاق اڑا دیے ہنس رہے ہیں، تو اس سے انجوائے کرنا، لطف اٹھانا، یہ بھی چھوٹے گناہ کو بڑا گناہ بنا دیتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے اللہ کی ستر پوشی پر جرأت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے گناہ کیا، چاہے چھوٹا ہی گناہ کیا یا بڑا گناہ، اللہ رب العزت نے ہماری ستر پوشی کی، مطلب ہمارے گناہ کو چھپایا، اس کو ظاہر ہونے نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود ہم اس گناہ کو کیے جا رہے ہیں، گویا کہ اس پر ہم اپنی ہمت دکھلا رہے ہیں، دلیری دکھلا رہے ہیں، تو اس چھوٹے گناہ کو اللہ رب العزت بڑے بنا دے۔ نمبر 5 پر پوائنٹ یہ ہے کہ چھوٹے گناہ کو بھی اعلانیہ طور پر کھلم کھلا ہم سب کے سامنے کر رہے ہیں، گالی بکنا، کسی کو کچھ الٹے سیدھے الفاظ کہہ دینا، تو یہ بھی اب کبیرہ گناہ ہو گیا۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے مقتدا کا گناہ کرنا۔ مقتدا مطلب جو ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، یا کوئی پہلے جس مواقع پر ہمارا اعتماد تھا، ہو سکتا ہے کہ کم علمی کی بنیاد پر وہ رسم کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کے مطابق ہمیں عمل کرنا اور اس کو ثواب سمجھنا، حالانکہ شریعت کے خلاف ہو تو اس کو بھی کرنا یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ چاہے وہ بہت طریقے کے ایسے رسم و رواج ہیں جس کو کہ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کرتے تھے اس لیے ہم بھی کریں گے، یا اسی طرح شادی بیاہ کے اندر اس کو بھی کرنا، یہ حالانکہ چھوٹے گناہ ہیں لیکن اس کو ہم کریں گے نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا ہم بھی کریں گے، تو یہ بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے پاس پڑوس والے لوگوں کو بھی گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی ہمارے اندر ذکر الہی اور گناہوں سے بچنے کی فکر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔